آر یو اے پرفیکشنسٹ؟ آپ بھی اپنے کام ایسا کرنا چاہتے ہیں جیسا کوئی نہ کر سکے؟ تو چلیں آج ہم کچھ چیزیں آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، جو کام ایسا کرنا چاہتے ہیں جو واقعی پرفیکٹ ہو، تو ان کو کیا مسائل آتے ہیں، کیا چیلنجز آتے ہیں اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کو۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عاقل اختر رسول، اور یہ ہمارا چھوٹی سی کاوش ہے، آپ اس کا حصہ دار بننا چاہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہمارا جو یہ تعلق بنا ہے یہ ہمیشہ جڑا رہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پرفیکشنسٹ پہ، ایک ایسا ورڈ جو بولنے میں ہی بڑا مزیدار ہے۔ تو ہم بھی کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دنیا میں نکلتے ہیں، تو بہت سارے کاموں میں ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہوں۔ تو پرفیکشن ہوتی کیا ہے؟ ہم باہر نکلتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم اپنے معاملات چلاتے ہیں، ہم سب کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ طرح سے کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کی اپروچ ڈفرینٹ ہے۔ کچھ لوگ بڑے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، جیسا اچھا یہاں پہ دو طرح کے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ پرفیکٹ لوگ یا وہ پرفیکشنسٹ جو کام کرنے میں پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، اور ایک اور طرح کے پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آئیڈیل سینیریو ملے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ ان کو پرفیکشنسٹ اس سینس میں ہوتے ہیں کہ ان کو پرفیکٹ سینیریو چاہیے۔ تو ہم دونوں کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑی سی کہ ان دونوں کے کیا نیگیٹیوز ہیں، اور ہر انسان اپنی لائف میں چیلنجز کرتا ہے، اور اس ڈسکشن کا مطلب، اس ویڈیو کا مقصد بھی آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس جرنی کی طرف، اس گول کی طرف جو ہم سب کو ایز اے ہیومن، ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری اچیو کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو میں شاید بتا سکوں، اور بہت ساری چیزیں جب آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ڈسکس کریں، تو ہم آپ سے سیکھنے کو، اور یہ سیکھنے کا مرحلہ چلتا رہے۔ اب کہنے کو تو یہ پرفیکشنسٹ ہونا نا ایک سمپل ورڈ ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ جس کو ہم پرفیکشنسٹ کہتے ہیں نا، یہ بڑا ہی یہ کہہ لیں کہ وہ بیچارے ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو نیگیٹیو آتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایسا بنایا ہے کہ ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے، ایک پروسیس سے گزر کے وہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ آگ میں ڈال کے پھر کندن بنتا ہے، تو پہلے اس بٹی میں ڈال کے، تو بٹی میں ڈلنا بڑا ضروری ہے۔ ہم پہلے ہی کندن بننا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نظام ایسا بنایا کہ ہمیں پہلے بچہ پیدا کیا، دوسروں سے لیتے تھے، ہر چیز کے لیے ہمیں دوسروں کی ہیلپ چاہیے تھی۔ پھر بڑے ہوئے، کچھ ریٹرن کرنا شروع کیا، جوان ہوئے، پھر زیادہ، پھر دوسروں کی ہیلپ۔ یہ پروسیس ہی ایسے ہے، اگر ہم بچپن میں لیتے ہیں تو جوان ہو کے ہمیں دینا ہے، کیونکہ یہی نیچر ہے۔ تو ہم اپنے سے چھوٹوں کو، اسی لیے حکم ہے نا کہ بڑوں کے ساتھ شفقت، چھوٹوں کے ساتھ پیار، بڑوں کے ساتھ۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ دینے کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر واپسی ہوتی ہے، اور پھر ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں۔ تو پرفیکٹ جو ہونے کے لیے پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ پرفیکٹ مینز ہماری جو ایک پرفیکٹ ایج ہے، وہ جوانی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ پرفیکٹ ایج ہے کہ ہم کچھ بھی کرنا چاہیں، ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے، ہماری پاور زیادہ ہے، ہماری سوچ زیادہ ہے، ہم ہر لحاظ سے وہ ایک پیک پہ ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک پرفیکشنسٹ سوچ سکتا ہے، اپنی پیک پہ رہنا۔ لیکن پھر ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم ہمیشہ پیک پہ نہیں رہیں گے۔ پرفیکشن جتنا بھی ہو، اس کا ایک پیچھے گریجولی ایک ٹائم لگتا ہے، ایفرٹ لگتی ہے، اسٹرگل لگتی ہے، اور بڑے لوگوں کی اسٹرگل لگتی ہے۔ پھر ہم اس چیز پہ جاتے ہیں جب ہم دینے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو لوگ پرفیکشنسٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ کیا آتا ہے کہ وہ ہر وقت سٹریس میں زیادہ تر رہتے ہیں، کیونکہ جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے پیچھے کئی دفعہ وہ نہ اچیو کرنے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، کئی دفعہ ناکامی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ تو جب ہم وہی نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کامیابی کے لیے ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ نہ جی یہ مسائل، وہ مسائل، تو ہم وہی ایکسکیوزز بن جاتے ہیں۔ اور ایسا وہ جو پرفیکشنسٹ ہے، یا تو وہ دوسروں کو بلیم دیتا ہے، یا خود کو بلیم دے کے سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ پھر اوور تھنکنگ بہت ہوتی ہے کہ ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ میں بجائے اس کے کہ فار ایگزامپل میں ڈیزائنر ہوں، ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ہے، میں پینسل ہلاؤں گا، سوچوں گا، ورکنگ کروں گا تو ہو جائے گا۔ اب میں بنا پینسل ہلائے سوچنا شروع کر دوں کہ میں بس ڈیزائن جب کروں تو میں پرفیکٹ کروں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے نظام قدرت ہی پروسیس بنایا ہے، ہر چیز پروسیس سے گزرتی ہے تو اپنی پیک اچیو کرتی ہے۔ تو سملرلی ڈیزائن کا پروسیس ہے، لائف کا پروسیس ہے، ہر چیز کا پروسیس ہے۔ ہمیں غلطیاں کرنی ہیں، ہمیں بلکہ غلطیوں کو انجوائے کرنا ہے اپنا، تبھی تو یونیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک کام پکڑ لیں، اگر پرفیکشن
ہو سکتی, پرفیکشنسٹ ہوتے تو وہ کام اس لیول پہ چلا جاتا جہاں پہ جس سے بہتر ہی کوئی نہیں تھا, تو یہ تو نظام قدرت کے اگینسٹ ہو جاتا, ارتقاء کا پروسیس رک جاتا کیونکہ پرفیکشن اچیو ہو جاتی. تو یہی وجہ ہے. ہاں, پرفیکشن سے مراد میں یہ کہوں گا آپٹیمائزیشن یا پیک کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اور جو میری آج کی پرفیکشن ہے یا آج کی میری سکل ہے, جہاں پہ آج میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ کل کو وہ وقت آئے کہ میرے لیے یہ پیچھے رہ جائے, مجھے لگے کہ وہ بہت چھوٹی بات تھی, اب گولز اس سے آگے ہیں. کبھی بھی پرفیکٹ ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ اب آپ کا آگے بڑھنے کا راستہ رک گیا. تو بہت زیادہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. ہم کسی چیز میں گھس جائیں, نہیں جی ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا, تو ہم کام ہی نہیں کر سکیں. پھر ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی. ہم ایک کام مثال کے طور پر بیلنس ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہم نے بہت اچھی بھی کرنی ہے, اتنی دیر میں ختم کرنی ہے, اب وہ ڈیڈ لائن ہی اچیو نہیں ہوگی, تو ڈیڈ لائن کو بھی تو اچیو کرنا ہے. لائف کا ٹائم بھی تو ویلیو رکھتا ہے, تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا کنسیڈر کرنا ہوگا. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ بڑی دفعہ ہمارے جو پرفیکشنسٹ دوست ہیں بہت قابل ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ وہ کر نہیں پاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو ایک فیلئر کا خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام کروں وہ تھوڑا سا نیچے رہ جائے. فیلئر کیا ہے؟ فیلئر کچھ بھی نہیں ہے. فیلئر یہ ہے کہ بیسیکلی آپ نے کسی چیز کے لیے ایفرٹ کی. میری نظر میں جس کو ہم فیلئر کا ورڈ بولتے ہیں وہ اس کو فیلئر ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک بندہ جس نے ایفرٹ ہی نہیں کی, ایک بندہ جس نے ایفرٹ کی, تو وہ فیل کون ہوا؟ بھائی جس نے ایفرٹ کی وہ فیل نہ ہوا, اس نے لرن کر لیا, اس نے بہت ساری چیزیں وہ اس سے آگے نکل گیا جس نے ایفرٹ ہی ابھی تک نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فیلئر, جس کو ہم فیلئر کہتے ہیں, وہ ڈیفینیشن غلط ہے. فیلئر کب ہے؟ میری نظر میں وہ فیلئر ہے جو, یا وہ فیل ہو رہا ہے جو ایفرٹ ہی نہیں کر رہا, اپنا ٹائم گزارتا جا رہا ہے اور سوچی جا رہا ہے کہ میں کچھ کروں اور نہیں کر رہا. جس نے کر دیا, نہ کر پایا, اس نے ایک سٹیپ آگے چلا گیا. ہو سکتا ہے کہ اگلے سٹیپ پہ, 2 سٹیپ پہ, کہ ٹوٹل اگر 5 سٹیپ ہیں تو پہلا تو اس نے پورا کر لیا, ہم اس کو فیلئر کہہ رہے ہیں, ایکچولی وہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا. تو ہمیں کرنا چاہیے. پرفیکشنسٹ ہونا بالکل بھی, ہم لائف میں ہیں ہی کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ارتقاء کے پروسیس سے گزرتی ہیں. تو ہم بھی وہ پیک اچیو کریں گے, انشاءاللہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی دفعہ اس پیک سے پہلے بڑی دفعہ گرنا ایکسیپٹ کرنا ہے, بڑی دفعہ پیچھے رہ جانا ایکسیپٹ کرنا ہے, بڑی دفعہ ہمیں اپنے آپ کو ہمت دینی ہے کہ اختر تم کر سکتے ہو, کہ رمضان تم کر سکتے ہو, جو بھی ہم ہیں ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلی ایفرٹ میں کیا جائے, ہم جب بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے وہ تمام اللہ تعالیٰ ہمیں قابل کرے, ہم گول اچیو کر سکیں. تو اس کے لیے کرنا ضروری ہے, سوچنا, بیٹھ کے پلان کرنا, یہ سارا, لیکن تب اپلیکیبل ہوگا, تب فائدہ مند ہوگا جب ہم کود پڑیں گے. کیونکہ اس میں اقبال نے بھی یہی کہا ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو کہنے کا اس میں مین جو ہمارا سیکھنے کا پوائنٹ ہے, ہمیں جو ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے, کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم میں کمی کیا ہے. اس کو اگر تھوڑا سا میں اب ریلیٹ کروں, ہم کیوں فیل ہوتے ہیں؟ ہم فیل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ہمیں ایکسیپٹ کروا چکا ہے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم فیلڈ ہیں تو اس کے بعد تو ہم تیاری چھوڑ دیں گے نا, تب تو بس سپلی کا امتحان ہی دیں گے, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے آج تک کیا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم جرنی میں ہیں, ہم کنٹینیوس کوشش میں ہیں, ہم اپنا پازیٹیو سائڈ دیکھیں گے لائف کی, کہ ہم جب نہیں تھے, جب ہم نے نہیں ایفرٹ کی تھی تو ہم یہاں تھے, اس ایفرٹ کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, تو ایک کنٹینیوس سیکھنے کا مرحلہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہر ایک کی اپنی لائف ہے, اپنی لرننگ ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ مثال ہے پہلی اٹیمپٹ میں چلا جائے, کوئی ہو سکتا ہے 10ویں میں چلا جائے, لیکن جانے کے بعد بھی اس سے آگے جو منزلیں ہیں وہ کہاں تک پہنچتا ہے. کئی دفعہ بہت لیٹ کوئی چلے گا لیکن بہت آگے نکل جائے گا, اور کئی دفعہ بہت آگے نکلا ہوا بہت پیچھے رہ جائے گا. تو یہ لائف یہ ساری اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے, اور ہماری ایفرٹ کنٹینیوس ایفرٹ پہ ہے. اگر میں اپنی بات کروں, ایک نارمل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, پہلے بہت ایفرٹ کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارا کچھ ایفرٹ کی, لائف میں اچیو کیا, لیکن اس کے بعد جب اچیو کر لیتے ہیں نا تو سلو ڈاؤن, جوں اوپر جاتے ہیں سلو ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے. تو یہیں پہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایکچولی ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے, کہ ہماری جو پیس تھی, جو گراف تھا, وہ نیچے جانے لگ گیا. تو ہمیں اس گراف کا کنٹرول کرنا ہے کہ ہم جو لیول اچیو کرتے جا رہے ہیں آگے بڑھنے کا, جو گراف ہے وہ نیچے نہ گرے. ہاں, گولز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا, کبھی ہم آزما کے دیکھیں. اگر فار ایگزامپل ابھی لاہور میں بیٹھا ہوں, ہم نے جانا ہو, مثال کے طور پر ہم نے ناردرن سائڈ پہ جانا ہے, میرا پلان ہے جی گلگت جانے کا, تو میں اسلام آباد مجھے ایسے لگے گا بڑی جلدی آ گیا. تو کیوں؟ میرا پلان بڑا لمبا تھا نا, کیوں 3-4 گھنٹے کا. ابھی مجھے مینٹلی بھی, سائیکلوجیکلی بھی, اندر سے بھی ایک فیلنگ ہے کہ ابھی تو 4 گھنٹے گزرے ہیں.
میں نے تو ابھی 15 گھنٹے کا ٹریول کرنا ہے، تو اسلام آباد مجھے فیل ہی نہیں ہوگا. لیکن یہی اسلام آباد ہی اگر جانا ہو تو اسلام آباد جانے تک ہی ہمیں ایک سفر لمبا لگے گا. ہم یہاں سے نکلیں گے موٹر نکل کے پہلا اسٹاپ آئے گا وہاں، ہم ایک ٹریولنگ ڈسٹنس. ہمارے یہ ساری گیم ہے ہمارے مائنڈ کی. ہمارا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کتنی انٹینسٹی فیل ہوگی، کتنا زیادہ فیل ہوگا یا کم فیل ہوگا. ہمیں ہر چیز ریلیٹیو دیکھتے ہیں. ایون ہائٹ ہے، آپ کبھی کسی بندے کو اکیلے بغیر اسکیل، ہم جب بندے کو بھی چھوٹا بڑا یا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے پرپورشن میں اس کے ریلیٹیو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ پیچھے کچھ ریفرنس نہ ہو، وہاں پہ سیم کیمرے کے آگے وہ ایک بندہ کھڑا کر دیں تو آپ کو ڈفرینس فیل ہی نہیں ہوگا جب تک اس کا کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں آئے گا. تو اسی طرح ہمیں ریفرنس کے مطابق دیکھنا ہے خود کو. ہم اپنے آپ کو کبھی بھی یہ مت سمجھیں، اور یہ ریفرنس خود ہونے چاہیے، دوسرے نہیں کہ فلاں آگے نکل گیا میں پیچھے. نہیں، اپنے ریفرنس سے دیکھیں کہ میں کل کہاں تھا اور آج کہاں ہوں، آنے والے کل میں کہاں جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کچھ اچیو کر رہے ہیں تو میری نظر میں یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور یہی اچیومنٹ ہے. ہاں، اس گراف کو بڑھائیں. جس دن آپ دوسروں کے ریفرنس سے دیکھنے لگ جائیں گے، دوسرے علیحدہ جگہ پہ ہیں، ان کا سینیریو ڈفرینٹ ہے، ان کی لائف ڈفرینٹ ہے، کس نے کب دنیا میں آنا ہے، کب دنیا سے چلے جانا ہے. اس طرح تو دنیا سے میں ایسے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے مال دولت والے، شہرت، کامیابی، چلے گئے. تو آج کیا ہمارا ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. ہر ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے. ہو سکتا ہے جس کو ہم آج دیکھ کے بہت رشک کر رہے ہوں، اللہ نہ کرے کسی اس کی لائف میں کتنے مسائل ہوں دوسرے اسپیکٹ میں، یا کب اس نے دنیا سے چلے جانا ہے یا ہم نے کب چلے جانا ہے. تو ہمیں ایکچولی فوکس کرنا ہے اپنے اوپر. ہم صرف خود ہی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. اور جو اسی لیے نا، میں جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو مجھے جو ہے نا جہاد اکبری اور جہاد وہ جو چھوٹا جہاد اور اس کی نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ اس کو جہاد اکبر کہا گیا. تو مجھے نا سرپرائز ہوتا تھا، یار اپنے ساتھ لڑنا بھی کوئی مطلب ہے؟ وہ تو جنگ میں جانا مطلب آپ جان دے سکتے ہو، لیکن مرنا آسان ہے. زندہ رہتے ہوئے وہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کرنا، اپنے اوپر اپلائی کرنا زیادہ مشکل ہے. ہم لوگ مرنا تو چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ مر گئے تو ختم، لیکن زندہ رہ کے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا واقعی زیادہ بڑا جہاد ہے، زیادہ ایفرٹ مانگتا ہے، کیونکہ ایک سسٹم کے اوپر ہمارا امپیکٹ آئے گا. تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بڑے گول سیٹ کر سکیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے جو پروسیس ہے، جو ایفرٹ ہے، وہ ہم کر سکیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.